ناظرین السلام علیکم. آج جو ہمارے معزز مہمان ہیں وہ ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں. آپ اکنامسٹ بھی ہیں, بینکر بھی ہیں, انڈسٹریلسٹ بھی ہیں. اس کے علاوہ آپ اوورسیز پاکستانی انویسٹرز فورم کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. جو ملک کی اس وقت اقتصادی صورتحال ہے اس پر آپ کی گہری نظر ہے. گاہے بگاہے آپ مختلف ٹی وی چینلز پر اور اخبارات پر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں اور بہت بروقت اور حقائق پر مبنی جو تجزیے ہیں اقتصادی صورتحال کے حوالے سے اس پر گفتگو کرتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق خان جاوید صاحب. طارق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. طارق صاحب, ایک جو بہت بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے. ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ کہ غریبوں سے ٹیکس لیا جاتا ہے اور امیروں پر استعمال کیا جاتا ہے یا امیروں کے لیے لیا جاتا ہے, جبکہ اگر ہم کمپیئر کریں دنیا بھر میں تو دنیا بھر میں اس کا الٹ ہے. وہاں امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کے ویلفیئر پر استعمال کیا جاتا ہے. تو آپ کوئی ایسا سسٹم کوئی یہاں نہیں لاگو ہو سکتا کہ غریب کی حالت بہتر ہو اور امیروں کا جو پیسہ ہے وہ غریبوں کے اوپر استعمال کیا جائے؟ دیکھیے, میں نے پوری دنیا دیکھی ہے اور میرے ساتھ ساتھ تمام جو ہمارے بڑے بڑے لیڈران ہیں سب باہر جاتے رہتے ہیں, وہ رہتے ہیں, بلکہ سب کو پتا ہے, یہ کنویں کی مینڈک ہی کوئی ہوگا جس کو نہیں پتا ہے کہ پوری دنیا میں جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں سارے ٹیکس امیروں سے لیے جاتے ہیں اور غریبوں کو الٹا دیا جاتا ہے. اسی لیے جب ورڈ ٹیکس ریٹرن یوز کیا جاتا ہے ویسٹ میں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جولائی کا جو مہینہ آتا ہے خوشی کا اس لیے ہوتا ہے کہ اس وقت جو بھی انڈائریکٹ ٹیکسز سم ہاؤ اور دی ادر اسٹیٹ غریبوں سے لے لیتی ہے وہ سارے کے سارے واپس کرتی ہے غریب کو, اور جو امیر سے لے لیتی ہے ظاہر ہے وہ تو وہ استعمال میں آ جاتا ہے. دنیا بھر میں کچھ ایسے ٹیکسز لگے ہوئے ہیں جو امیروں سے صرف لیے جاتے ہیں, غریبوں کا اس پہ بالکل اثر نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ ویلتھ ٹیکس پوری دنیا میں لاگو ہے. اس پہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بینچ مارک آپ طے کرتے ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ جو جس آدمی کی 5 کروڑ سے زیادہ ورتھ ہے وہ دے گا. وہ بہت زیادہ نہیں ہوتا, 1-1.5% ہوتا ہے. لوگ بڑے خوشی سے دیتے ہیں کہ دے کس کو رہے ہیں آپ, اپنی قوم کو ہی دے رہے ہیں. اس سے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے, اسکول کھلتے ہیں, کالجز کھلتے ہیں, میڈیکل ملتا ہے, لوگ آپ سے خوش رہتے ہیں, آپ کو تنگ نہیں کرتے. ایک اور ٹیکس جو بہت امپورٹنٹ پوری دنیا میں ہے وہ ہے انہیریٹنس ٹیکس. یعنی کہ ایک امیر آدمی, چاہے وہ آپ ہوں چاہے میں ہوں, مثال کے طور پہ ہم جب دنیا سے جاتے ہیں, اگر ہماری دولت کا ایک سرٹن حصہ اسٹیٹ کو مل جائے تو اس میں کیا حرج ہے. آپ عام طور سے چیریٹی آرگنائزیشن کو بھی دیتے ہیں, آپ کو اللہ کی خوشنودی بھی چاہیے. تو اگر آپ کی دولت بہت بڑی ہے, اس میں سے تھوڑے سے پیسے عوام کو مل جائیں تو یہ آپ کے لیے اب مرتے ہوئے آپ کو اچھا فیل ہوگا, آخرت میں آپ کو زیادہ پذیرائی ملے گی. اسی بنیاد پہ مختلف ملکوں میں مختلف ریٹس لگے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ یو کے میں 40% ہے یہ ریٹ. سب سے زیادہ جو ریٹ ہے یہ امریکہ میں ہے, 70% ہے. اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ امریکہ میں کوئی فیملی بہت امیر چلی آ رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ 8-10 فیملیز صدیوں سے امیر چلی آ رہی ہوتی. ایسا نہیں ہے, کیونکہ جب وہاں ایک امیر آدمی مرتا ہے تو 70% اس کی دولت آٹومیٹکلی اسٹیٹ لے لیتی ہے, پھر وہ اپنے استعمال کرتی ہے. اسی طرح سے جو معروف دنیا کے ریچسٹ مین ہیں بل گیٹس, انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جو ٹوٹل ان کی جو ایسیٹس ہیں, جو آمدنی ہے, اس کا 40% جو ہے وہ چیریٹی کے اندر دے دیا. تو یہ کیوں انہوں نے چیریٹی میں دے دیا, اور انہیریٹنس ٹیکس جو ہے وہ کیا اس کا سیٹ اپ ہے, اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. آپ دیکھیے کوئی اتفاق نہیں ہے کہ 70% ہی کیوں دیا انہوں نے. اور ان کو دیکھتے ہوئے امریکہ کے جو اور 5 امیر ترین لوگ تھے جس میں وارن بفٹ بھی شامل ہیں, انہوں نے بھی اپنا 70% دولت بل گیٹس فاؤنڈیشن ہی کو دے دیا ہے, جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی NGO بن چکی ہے اور ایک ملک کو 5-5, 6-6, 10-10 بلین کے ایڈز دے رہی ہے. جیسے ابھی انڈیا کو انہوں نے دیا ہے, بہت بڑی رقم دی ہے ایڈز پریونشن کے لیے. تو اب تو وہ گورنمنٹس کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں. اور جو ایک اور بات جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غیر اسلامی ہے, لیکن اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ایران میں جو ریولوشن آیا اس کے بعد وہاں بھی 40% یہ ٹیکس لاگو ہو چکا ہے, جس کی وجہ سے اب ایران میں بھی جو ہے نا مسلسل لوگ دولت مند نہیں رہیں گے, کیونکہ اتنی بڑی رقم چلی جائے گی کہ لوگ ایکولیٹی آتی چلی جا رہی ہے سوسائٹی میں. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوں, ہتھیار لے کے اور امیروں کو مار ڈالیں, ختم کر دیں, جیسے کہ چائنا میں ہوا اور ملکوں میں ہوا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یا آپ صرف 40% بھی اگر آپ یہ لگا دیں تو یہاں تیزی سے جو ہے نا دولت کی جو ناہمواری ہے وہ ختم ہو جائے گی.
طارق صاحب آپ نے جو یہ ذکر کیا ابھی، تو آپ ہوپ فل ہیں، آپٹیمسٹک ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان پہ جو غلبہ ہے وہ شروع دن سے جاگیرداری سسٹم یہاں کام کر رہا ہے، وہ کیسے اس طرح چاہیں گے کہ یو کے کی طرح یا اس طرح کا ہے، اور جو ٹیکسز ہیں، انہیریٹنس ٹیکس کی آپ نے بات کی، وہ غریبوں تک منتقل ہوں؟ تو یہ تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے جاگیرداروں کا جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے ہر طرح سے عوام پر جو ہے حکمرانی کر رہا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کوئی ریفارمز ہو سکتی ہیں؟ اگر آپ ہسٹری دیکھیں تو یہ جو ریفارمز آئے ہیں، جیسے میں نے یو کے کا مینشن کیا، یو ایس کا مینشن کیا، یورپ کا اگر آپ دیکھ لیں تو یہ وہاں بھی تو ایک دن میں تو نہیں آیا، وہاں بھی جاگیردار لوگ تھے، وہاں بھی بہت ہی اسٹرانگ قسم کے ایرسٹوکریسی تھی، لیکن وہاں جب ڈیموکریسی کا پہیہ چلا تو جو چلاک لوگ تھے انہوں نے اس طرح کے مینیفیسٹو لے کر سامنے آئے، وہ جیت گئے، اور جو لینڈڈ کلاس اور وہ لوگ تھے انہوں نے ہزار کوشش کے باوجود آرمی کو بھی استعمال کیا، لیکن وہ روک نہیں سکے اس ریفارم کو. یہاں بھی اگر ڈیموکریسی کا پہیہ چلتا رہے گا تو یہ جو ہمارا یاد طبقہ ہے وہ خیر منا لے اپنے مراد کی، یہاں یہ ریفارمز آئیں گی، اور آئیں گی آپ کے ذریعے، آپ کے کیمرہ مین صاحب کھڑے ہیں، ان بچوں کے ذریعے آئے گی. ایک دن جب آپ لوگ سب لوگ اویئر ہو جائیں گے کہ یہ پاسبلٹیز ہے، یہ ہو سکتا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جب لوگ مانگتے ہیں اس چیز کو تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس کو روک سکے. اور جب نہیں لوگ دیکھتے ہیں کہ ووٹ کے ذریعے اگر نہیں ہو رہا تو پھر خونی انقلاب آ جاتا ہے. ہوتا ضرور ہے، یہ ہوگا ضرور پاکستان. طارق صاحب، انفلیشن کی ہم بات کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کے رول کی بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ اسٹیٹ بینک نوٹ چھاپ رہا ہے جس کی وجہ سے انفلیشن ہے. خود شاہد کاردار صاحب جو ہیں انہوں نے ریزائن کیا کہ وہ زیادہ نوٹ نہیں چھاپیں گے. تو جو ہمارا عام ایک ویور ہے، آپ اسے بتائیے انفلیشن ہے کیا اور اس میں اسٹیٹ بینک کا کیا رول ہے؟ خوشبو صاحب، میری زندگی کی ایک اسٹرگل رہی کہ انفلیشن سے پاکستان کو پاک کیا جائے. 76 میں میرا پہلا ریسرچ پیپر چھپا پاکستان میں، ڈان نے اس کو بڑی عزت دی، لیڈنگ آرٹیکل چھاپا جس میں نے ثابت کیا کہ پاکستان میں جو مہنگائی ہے یہ صرف نوٹ کی وجہ سے ہے. صحیح ہے. اور یہ جو ایکسپلینیشن دوسری دی جاتی ہے کہ یہ تیل کی وجہ سے ہو گیا، یہ سب بکواس ہے. شاہد کاردار صاحب نے اتنے سالوں کے بعد ایک پہلا گورنر اسٹیٹ بینک کا ہے جس نے آ کے اس بات کی تائید کی کہ کم سے کم 80% جو مہنگائی کا تعلق ہے وہ نوٹ کی وجہ سے ہے. 20% چلیے ہم مان لیتے ہیں کہ اور فیکٹرز بھی ہوں گے. یہ چیزیں پوری دنیا میں اسٹیبلش ہو چکی ہیں، دنیا بھر یہ بات جانتی ہے کہ نوٹ چھاپنے اگر کوئی حل ہوتا تب تو بہت ہی دنیا آسان ہو جاتی. جیسے بچے کہتے ہیں کہ ابو سب کو ATM کارڈ کیوں نہیں دے دیا جائے، وہ لوگ جائیں اور نوٹ نکال لیں. بھائی نوٹ اگر سب کو اتنا دے دیں گے تو نوٹ کی کوئی ویلیو نہیں رہے گی. جرمنی میں یہ ہو چکا ہے، برازیل میں ہو چکا ہے، ابھی زمبابوے میں ہو رہا ہے. زمبابوے میں ابھی 3 انڈے آتے ہیں 1 بلین نوٹ سے. اچھا، تو نوٹ کو بڑھا دینے سے اگر چیزیں بڑھ جاتی تو بہت آسان زندگی ہو جاتی. خانے مستقل کام کرتے رہتے اور نوٹ چھاپتے رہتے، اور ہر گھر میں صبح ڈراپ کر کے چلے. طارق صاحب، اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے پاکستان میں بڑی افراتفری ہے. جس سیکٹر کو دیکھیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ابترحالی کا شکار ہے، اکنامک کرائسس ہے. عام آدمی جو ہے اس کی معاشی حالت جو ہے وہ خاصی پتلی ہے. تو ان حالات میں آپ کی بڑی گہری نظر ہے جو صورتحال ہے پاکستانیوں کی، تو آپ کیا تجویز کریں گے؟ کچھ آپ ہوپ فل ہیں آپ کے آنے والے دن کچھ بہتری کی نوید لائیں گے، اور کوئک ریمیڈیز آپ کے خیال سے فوری تدابیر کیا ہیں جس سے ہم پراسپیرٹی جو ہے پاکستان کی وہ واپس آئے اور عام آدمی کو خوشحالی محسوس ہو؟ خوشبو صاحب، ویسٹ کے مقابلے میں سمجھتا ہوں کہ ایسٹ میں جو ہے نا سارا فیوچر ہے، اس میں پاکستان بھی شامل ہے. ٹھیک ہے. اور پاکستان میں جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ تر انگریزوں کے بنائے ہوئے قانون جو ہمارے پاس ہیں اس سے، جیسے کہ میں نے آپ کو آلریڈی جوڈیشری کا ذکر کیا کہ یہ سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا. 19 لاکھ کیسز یہاں رکے ہوئے ہیں اور ان کی سنوائی نہیں ہوتی، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے یہاں کے اکنامک سلو ڈاؤن کا. اسی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آپ نے جو کہا کہ کس طرح سے حالات تیزی سے اچھے ہو سکتے ہیں، اگر ہم صرف ایک کام کر لیں کہ جوڈیشری کو اتنا فاسٹ کر دیں اور لینڈ رائٹس کو اتنا مضبوط کر دیں، اتنا فعال کر دیں، جیسے دبئی میں ہے، سعودی عربیہ میں ہے، یورپ میں ہے، امریکہ میں ہے. آپ چاہے اسلامی سسٹم لے لیں، چاہے وہ امریکن سسٹم، ویسٹرن سسٹم لے لیں، جس کے تحت اونرشپ آف لینڈ یا فلیٹ کی بڑی اسٹرانگ وہ ہوتی ہے. تو صرف اس کی وجہ سے پاکستان میں اتنی بڑی ترقی ہو سکتی ہے کہ یہ جو غربت ہے یہ فوراً ہی ختم ہو جائے گا. صحیح. ویسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ غریب سے غریب آدمی جو ہے 5%، 6% پیسے دے کے ایک گھر کا مالک ہو جاتا ہے. صحیح. اور پھر اگلے 30 سال 40 سال تک وہ
وہ اپنے قرضے عطا کرتا رہتا ہے اور پوری زندگی اچھی سے گزار دیتا ہے. صحیح. یہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا سوال آپ پوچھتے ہیں. اس کی وجہ ہے ہماری ویک جوڈیشری سسٹم, خاص طور سے فور کلوزر جس کو کہتے ہیں. صحیح. یعنی اگر کوئی آدمی قرضہ واپس نہ کرے تو بینک کو کورٹ کے ذریعے یہ اختیار حاصل ہو فوراً کہ وہ اس کو خالی کروائے, اس کو پھر سے بیچ سکے. ٹھیک. یہ ویسٹ میں بالکل شفاف سسٹم ہے اور 3 مہینے کے اندر کوئی بھی جو نہیں ری پے کرتا اس کو گھر خالی کرا کے اس کو پھر سے نیلام کر دیا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے لیے ایک ادارہ امریکہ میں خاص طور سے بنا جو ایک ماڈل بن گیا ہے جس کو کہتے ہیں فیڈرل مارگیج ایجنسی. صحیح. یہ 1954 میں بنا. اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ کوئی ٹھیکیدار ایک پروجیکٹ بناتا ہے, وہ کسی بینک کو جا کے مارگیج وہ دے دیتا ہے پورا لمسم کہ جب یہ پورا پروجیکٹ ہے, میں نے اس پہ $2 بلین لگایا ہے. بینک اس کو فوراً $2 بلین دے دیتا ہے. بینک اس کو لے جا کے فیڈرل مارگیج ایجنسی کو دے دیتا ہے کہ جی یہ پورا پلاٹ یہ لے لیں آپ پروجیکٹ. بینک کو وہ $2 بلین مل جاتے ہیں. بینک پھر کسی اور ٹھیکیدار کو دینے کی پوزیشن میں ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی مارکیٹ ہے امریکہ میں, اس پہ 6 ٹریلین لگا ہوا ہے. اور یہ جو پیسے لگے ہوئے ہیں یہ پوری دنیا کے پیسے ہیں. صحیح. اربوں کے پیسے, پاکستانیوں کے پیسے, پوری دنیا اس کام میں دیتی ہے, اس لیے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت محفوظ انویسٹمنٹ ہے کیونکہ اس کے پیچھے گھر موجود ہے. صحیح. اگر یہ جو ابھی جس نے قرضہ لیا وہ نہیں دے گا تو کسی نہ کسی طرح ریکور ہو جائے گا. اگر یہ سسٹم فیڈرل مارگیج ایجنسی والا سسٹم پاکستان میں لاگو ہو جائے تو یہاں 1 کروڑ گھروں کی شارٹیج اس وقت ہے. صحیح. دنیا میں ایسا بہت کم جگہ ہے جہاں آپ کو اتنی بڑی ڈیمانڈ رکھی ہوئی نظر آئے گی. یعنی آپ 1 کروڑ گھر بنا دیں پاکستان میں, یہاں گھر وہ بک جائے گا. جی ہاں. 10 لاکھ گھر اگر پاکستان میں ہر سال بننا شروع ہو جائیں تو اس سے 220 انڈسٹری چلنا شروع ہو جائیں گی بہت تیزی سے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کو اس ملک میں کوئی آدمی بیکار نظر نہیں آئے گا. 10 لاکھ آباد, اتنی زیادہ اکنامک ایکٹیویٹی کریٹ ہو جائے گی کہ لوگ جو ہے نا سب امپلائڈ ہو جائیں گے اور تمام انڈسٹریز چلنا شروع ہو جائیں گی. یہ کنسٹرکشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا انجن ہوتا ہے کسی اکانومی کا. ویسٹ میں اسی پہ نظر رکھی جاتی ہے, اسی کو مینیج کیا جاتا ہے. صحیح. ایک جیسے آپ کہہ لیجئے کہ ایک بہت بڑا انجن یہ ہے جو ہمارا رکا ہوا ہے بیکاز آف سلو لیگل سسٹم. اسی طرح میں آپ کو کم سے کم 20 ایسی انڈسٹریز بتا سکتا ہوں جو ابھی کسی طرح ہم نے گورنمنٹ کنٹرول کی وجہ سے روکا ہوا ہے. صحیح. آپ کو 1-2 مثال دے دیتا ہوں, 20 کو گننا مشکل ہے. شپنگ انڈسٹری دنیا میں بہت بڑی جاب کریشن کی انڈسٹری ہوتی ہے. یہاں 10 کروڑ جوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. ہائیلی پیڈ انڈسٹری ہے. اگر ایک لڑکا تھوڑی سی عام انٹرمیڈیٹ کا لڑکا, انٹرمیڈیٹ پڑھا ہوا, کوئی ٹاپ کلاس کا نہیں, ایک جینیس کی اس میں کوئی ضرورت نہیں ہوتی, اس کو اگر آپ شپ کے لیے ٹرین کر دیں, 2 سال 3 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے, اس کے بعد وہ شپ پہ بیٹھ جائے, 1 سے 2 سال اس کو چاہیے ہوتا ہے شپ پہ انیشیل ٹریننگ لینے کی, اس کے بعد وہ $15-20 ہزار کی جاب پکڑ سکتا ہے. صحیح. اور 2 سال کے شپ پہ رہنے کے بعد وہ پوری دنیا میں مختلف کشتیوں پہ کمپنیوں میں جا کے $15-20 ہزار کی جاب مل سکتی ہے. یہ اگر شپنگ انڈسٹری کو صرف لے لیں تو ایک زمانے میں نیشنلائزیشن سے پہلے پاکستان میں 74 شپس ہوا کرتے تھے. صحیح. آج صرف 12 شپس ہیں. جس طرح سے نیشنلائزیشن ہوئی, جس طرح سے مالکوں کو ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا, اس کے بعد یہ انڈسٹری بیٹھ گئی. صحیح. اور اس کے بعد ابھی تک نہیں اٹھی ہے. یہاں اس وقت سے 12 شپس ہیں. ہماری آبادی, ہماری سائز, ہر لحاظ سے اس وقت کم سے کم 100-150 شپس ہونے چاہیے. ابھی انڈیا میں 1000 شپس ہیں. بنگلہ دیش میں تقریباً 100 شپس ہیں. تو آپ سوچئے کہ ہم لوگ کہاں رہ گئے ہیں اتنی بڑی ایک شپنگ انڈسٹری میں. اس پہ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے, آپ پوری دنیا میں آپ کی شپیں گھوم سکتی ہیں. آپ کے بچے پورے دنیا کا سامان ادھر سے ادھر کر سکتے ہیں. ویری کیپیبل لوگ ہیں, لیکن ان کو اسی طرح آپ ایویشن کا لے لیں. ایویشن ایک ایسی انڈسٹری ہے, اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پی آئی اے کے جو ابھی تھوڑے سے چند جہاز ہیں, ایک پی آئی اے ہے, اس کے بجائے یہاں پہ 10 کمپنیاں ہو سکتی ہیں. اب وہ پورے دنیا میں لوگوں کو گھما سکتی ہیں, لا سکتی ہیں سامان. ابھی ہمارا جو ورلڈ شیئر ہے ایویشن میں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. صحیح. یہ بہت کچھ ہو سکتا تھا. صحیح. مگر یہ جو کنٹرولز ہے اس کی وجہ سے یہ ہو نہیں سکا اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے. طاہر صاحب, دنیا میں تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا, نہ کبھی پڑھا ہم نے, کہ جس طرح یہاں ہوتا ہے. آئے دن ہم خبریں سنتے ہیں کہ آٹے کی قلت ہو گئی ہے, پیٹرول اویلیبل نہیں ہے, چینی کی دستیابی ممکن نہیں ہے,
تو یہ اوور ریگولیشن جو ہے یہ کیا ہے، اس بارے میں کچھ بتائیے. یہ جو ہمارے یہاں اوور ریگولیشن بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے برٹش دور سے چلی آ رہی ہیں. برٹن یہاں پہ آیا تھا حکومت کرنے کے لیے اور یہاں سے پیسے کما کے لے جانے کے لیے. اس نے بہت زیادہ قوانین بنا رکھے تھے. مثال کے طور پہ آپ کو یاد ہوگا گاندھی کا وہ موومنٹ جب اس نے نمک کی بنانے کی پابندی پہ ایک مارچ کیا تھا. انگریزوں نے جو جو چیزیں ہمارے خاص استعمال کی تھی ان پہ اپنی اجداری رکھی ہوئی تھی تاکہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس لے سکے. مثال کے طور پہ نمک بنانا انڈیا پاکستان میں منع تھا. حالانکہ نمک تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ سمندر کنارے آپ پانی جمع کر لیں اور وہ نمک بن جاتا ہے. اس پہ ڈنڈے پڑتے تھے، مارتے تھے. اور گاندھی نے ایک ڈیفائنس میں بنایا تھا اور آپ کو یاد ہے کہ گاندھی مووی اگر آپ نے دیکھی ہو تو اس پہ کتنے ڈنڈے پڑے تھے لوگوں کو. اسی طرح انہوں نے بہت سارے ادارے بنائے ہوئے. مثال میں آپ کو دیتا ہوں، آپ نے آٹے کی بات کی. میں بالکل دعوے سے کہتا ہوں کہ آٹے کا بحران ہو یا چینی کا بحران ہو یہ گورنمنٹ کے ریگولیشنز کی وجہ سے ہوا. ادروائز جب اکانومی فری چل رہی ہوتی ہے اس میں کوئی چیز غائب نہیں ہو سکتی. اس کو یہ مہنگا تو مل سکتا ہے لیکن یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نہ ملے. مثال کے طور پہ اب آٹے کی بات کریں، کافی دن تک یہ رہا. لوگوں نے بڑے پیسے کمائے دکانوں پہ اٹیک کر کے اور ان پہ 5-5 ہزار جرمانہ لے کے دکانداروں نے آٹا بیچنا بند کر دیا. وہ کیا تھا؟ گورنمنٹ نے ایک بیگ اپنے کانسٹیچوئنسی جو کہ ایگریکلچرسٹ ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے پروکیورمنٹ پرائز جو تھی ویٹ کی اس کو 8 روپے سے بڑھا کے 24 روپے کر دیا. چلو اچھی بات ہے، شہر والوں کو دباؤ، گاؤں والوں کو زیادہ آمدنی دو، اچھی بات ہے. چلو ہمت کرو کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے جی، اب آپ شہر والے تیار ہو جائیں. اب وہ اچھے دور آپ کے گئے کہ آپ اتنا سستا آٹا کھاتے تھے، اب مہنگا کھانا پڑے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ 24 روپے میں وہ گیہوں خریدنے لگے اور شہروں میں حکم جاری ہوا، بالکل احمقانہ حکم، کہ 25 روپے سے مہنگا جو آٹا بیچے گا اس کو ہم پکڑیں گے، اس کو ماریں گے، اس کو پیٹیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ آٹا غائب ہو گیا. اور اگر یہ گورنمنٹ کا اس طرح کا انٹرفیرنس نہ ہو اور وہ آٹا اسی تناسب سے بڑھ جاتا ہے، مثال کے طور پہ جب وہ 24 روپے کے گیہوں آئے گا تو ظاہر وہ پسے گا، دکان پہ آئے گا تو 30 سے کم کیسے بک سکتا تھا. یہ وجہ ہوئی آٹے کے غائب ہونے کی. اب آئیے شوگر کی طرف. شوگر اس لیے غائب ہوا کہ یہاں کے مل مالکان نے مل کے کارٹل بنایا جس کو کمپٹیشن کمیشن اور پاکستان نے بالکل کلیئرلی اسٹیبلش کیا ہے کہ سب مل جل کے بیٹھے کہ آؤ بھائی مل کے ہم پرائز بڑھاتے ہیں. لیکن اگر ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان نہ ہوتا اور یہ قانون نہ ہوتا کہ صرف ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان ہی چینی منگا سکتا ہے تو یہ ان کی کانسپریسی فیل ہو جاتی. ہم نے آپ کے جو آپ کی گفتگو سنی اس میں آپ بہت شدت کے ساتھ ایک پوائنٹ اٹھاتے ہیں کہ ایرانی تیل جو ہے اس کو آنے دیا جائے. تو اس کے بارے میں بتائیے، کیا ایرانی تیل کو آنے دیا جائے تو کیا معیشت پر اثرات اس کے مرتب ہوں گے؟ دیکھیے یہ آرٹیکل آپ نے میرے ویب سائٹ پہ بھی پڑھا ہوگا. میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ اس وقت ہم لوگ تقریباً $6 بلین خرچ کر رہے ہیں صرف تیل منگانے پہ. ایران آپ کا ایک برادر ملک ہے اور وہ اگر اپنے سبسڈائز تیل کو پاکستان آنے دے رہا ہے تو ہم اس کو روکے کیوں؟ ایک تو آپ کے یہ 6 بلین کا جو بل ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کو بہت بڑا ڈیفیسٹ ہے اور اکثر ہمیں پرابلم رہتی ہے. اور فیکٹ یہ ہے کہ آپ کا جو صوبہ بلوچستان ہے وہاں تقریباً پورے کے پورے جو ریکوائرمنٹ ہے تیل کی ایرانی تیل ہی پوری کر رہا ہے. دوسری فیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان پابندیوں جو ہم نے ابھی لگائی ہوئی ہیں اس کے باوجود 100 کنٹینر روزانہ ڈیزل کے کراچی پہنچتے ہیں. کراچی کے مضافاتی علاقوں میں وہ بکتے ہیں، سب کو پتہ ہے. یہ ایک بہت بڑا سورس ہے کرپشن کا، وائلنس کا. یہ جو آپ سنتے ہیں کراچی میں اتنے لوگ مر گئے، 10 لوگ 20 لوگ روزانہ جو مرتے ہیں اس میں میں کہتا ہوں 5 لوگ تو صرف یہ ایرانی تیل کے چکر میں مرتے ہیں. اگر 40% علاقہ جو بلوچستان کا ہے وہاں کی گورنمنٹ بھی کہتی ہے کہ جب نہیں روکتے اس کو، روکیں گے تو ہم کہاں سے ہمارا پورا ہوگا. وہاں بجلی بھی ایران سے آتی ہے، یہاں سے تو جاتی نہیں. تو اگر آپ اس کو ڈی ریگولیٹ کر دیں اس میں آپ کو بہت بڑا فائدہ ہے. اور دوسری بات میں ایک جنرلی کہتا ہوں کہ کیوں پابندی ہم نے لگائی ہوئی ہے تیل بیچنے پہ. کوئی بھی کہیں سے بھی تیل لا کے اگر سستا بیچ رہا ہے تو اس کو بیچنے دیں آپ. اس وقت تیل کی پوزیشن یہ ہے، آپ جو تیل اگر 80 روپے کا خریدتے ہیں اس پہ 24 روپے تو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے. تقریباً 9 روپے جو ہے یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز آپ سے لے رہی ہیں. اگر
ان چیزوں کو آپ ہٹا دیں تو ایکچولی جو ریفائنری کی قیمت ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. اچھا 9 روپے 1 لیٹر پہ مارکیٹنگ کمپنیز کا لینا بہت بڑی زیادتی ہے. صحیح. نیشنل ریفائنری یہی کورنگی میں موجود ہے, پاکستان ریفائنری موجود ہے. اگر یہ ریگولیشن ختم ہو جائے کہ تیل سے پیٹرول پمپ پہ بکے گا تو ہم اور آپ بھی فارغ وقت میں جائیں گے, تھوڑا سا تیل لے آئیں گے, ایک کنٹینر روڈ پہ کھڑے ہو کے بھیج دیں گے. صحیح. تو اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ مارجن جو ہے نا زیادہ زیادہ ہمیں اگر 50 پیسے بھی پر لیٹر مل جائے ہم خوش ہیں اس پہ. صحیح. 1 روپے تو بہت زیادہ ہے. صحیح. تو اگر آم بک سکتا ہے, کھلے آم, پیاز بک سکتا ہے, سبزی بک سکتا ہے, کیوں تیل پہ آپ نے پابندی لگائی ہوئی ہے؟ اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے. طارق صاحب, آپ کی تحریروں میں اکثر تذکرہ ہوتا ہے سیفٹا کا, SAFT, سیفٹا, تو یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا. خوشنو صاحب, سافٹا ساؤتھ ایشیا فری ٹریڈ ایگریمنٹ, یہ ہم نے 98 میں سائن کیا. وہ یہ آپ سمجھ لیجیے کہ امپلیمنٹیشن ہے اس ویژن کا جو سارک چارٹر کی صورت میں سامنے آیا تھا, جو بنگلہ دیش نے انیشیٹ کیا تھا. ایک جنرل صاحب ضیاء الرحمان نے انیشیٹ کیا تھا, جس کے تحت آئیڈیا یہ ہے کہ یورپ کے طرز کا فری ٹریڈ زون بن جائے ایشیا میں, ہمارے خطے میں. اس میں افغانستان بھی شامل ہے, ہمارے بھوٹان, سری لنکا, نیپال, مالدیو, انڈیا, بنگلہ دیش. اور آئیڈیا یہ ہے اس ایگریمنٹ کا کہ گریجولی جو ہمارے رکاوٹیں ہیں تجارت کی, خاص طور سے جو ٹیرفس ہیں, وہ ریڈیوز ہوتی چلی جائیں اور یہ ایک طرح کی کامن مارکیٹ بن جائے. صحیح. اس کے بارے میں پاکستان جو ہے ایک واحد ملک ہے اس پورے خطے میں جو ہمیشہ اب سلو اس پہ پروگریس اس کی رہی ہے, رک رک کے اس نے کیا. بہت دیر سے اس کو ریٹیفائی کیا ہمارے پارلیمنٹ نے, اور ابھی بھی پاکستان ڈریگ کرتا ہے فیٹ اپنے اس کے امپلیمنٹیشن میں. لیکن پچھلے دنوں کچھ پیش رفت ہوئی ہے. ہم لوگ نے انڈیا کے خلاف ایک پازیٹیو لسٹ رکھا ہوا تھا کہ جی 4000 چیزیں آ سکتی ہیں, اس کے علاوہ ہم تجارت نہیں کر سکتے. ریسنٹلی پاکستان نے ایک نیگیٹو لسٹ کو اپلایا ہے, یعنی کہ کچھ چیزوں کو روکتے ہوئے باقی ہر چیز کو الاؤ کر دیا ہے. یہ بڑی پیش رفت ہے. انڈیا نے شروع سے ایسے ہی رکھا ہوا تھا, اور انڈیا نے آلریڈی تمام ممالک سے جو اپنی بیریئرز تھے بہت کم کر دیے ہیں. اس سلسلے میں ابھی جو اپنی ہنا ربانی کھر نے بہت بڑی پیش رفت کی ہے جا کے انڈیا میں کہ LOC پہ 2 دن کے بجائے 4 دن کا تجارت, اور یہ کہا گیا کہ دونوں سائڈ کے کشمیریوں کو ویزا بڑی آسانی سے دیا جائے گا, ان کی موومنٹ بڑی آسان. یہ سب پیش رفت ہیں جو ہونی چاہیے. یہ ہوں گی تو ایک طرح سے آپ کو کہنا نہیں چاہیے, کچھ لوگوں کو برا لگ جائے گا, کہ کشمیر کا مسئلہ خود ہی حل ہو جائے گا, کیونکہ جب کوئی بارڈر ہی نہیں رہیں گے, اکنامک بارڈرز, تو کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ وہ کشمیر کا وہ حصہ جس کو ہم آکوپائڈ کشمیر کرتے ہیں وہ انڈیا میں ہے یا پاکستان میں ہے. جس طرح کہ یورپ میں یہ فرق نہیں پڑتا کہ برگنڈی جو ہے وہ فرانس کا حصہ ہے یا جرمنی کا حصہ, کیونکہ کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. آپ جب ٹریول کرتے ہیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ کب فرانس میں تھے, کب آپ جرمنی میں آ گئے. ایک ویزا ہے جو کہ 27 ملکوں کے لیے ہے, انٹری ایک دفعہ آپ کو کسی ملک سے لینی ہے, ایک ملک کسی ملک سے آپ ویزا. ہم لوگ اس طرح کا فیچر دیکھتے ہیں جس سے ایک بہت ہی پرامن اور نہایت ہی خوشحال علاقہ قائم ہوگا, جیسا کہ یہ ہمیشہ سے رہا ہے ہسٹوریکلی. جیسے میں نے شروع میں آپ سے کہا کہ انڈیا پاکستان 2nd بگیسٹ اکانومی دنیا کی تھی, اور یہ خطہ پھر سے 2nd, شاید چائنا سے بھی ہم اوپر چلے جائیں, شاید نمبر 1 ہو جائیں ہم. یہ اتنا بڑا علاقہ ہے, اور پھر پراسپیرٹی ایسی آئے گی کہ لوگ یہ جو ابھی دور ہے غربت کا, اس کو یاد کر کے بڑے وہ حیران ہوں گے کہ تلخ ماضی ایسی بھی ہماری ماضی تھی. طارق صاحب, ہم نے دیکھا کہ چائنا بہت ہی باٹم میں تھا, اچانک ایسی ترقی کی لہر آئی کہ آج بہت بڑی, میرے خیال USA کے بعد دوسری بڑی اکنامی چائنا کی ہے. بہت وہاں ہم اکنامک ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں. تو چائنا نے ایسا کیا کچھ کیا کہ آج جو معیشت کی افق کے اوپر اس کا چاند چمک رہا ہے چائنا کا, اس حوالے سے کچھ بتائیے. بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک بھی ہے. میرے ذاتی طور پہ اس پہ کچھ ایکسپیرینس ایسے ہیں کہ اس کو بولنے میں بھی مجھے مزہ آتا ہے اور اپنی کوتاہی بتانے میں بھی مزہ آتا ہے. یہ 92 کی بات ہے کہ وہاں کے جو لیڈر تھے چائنا کے, سخت قسم کے کمیونسٹ, ڈین زوپینگ, موجودہ کے نہایت ہی قریبی ساتھی, انہوں نے ریئلائز کیا کہ ریولوشن کے بعد چائنیز اکانومی آلموسٹ سو گئی ہے. وہاں جاب کریشن نہیں ہو رہی ہے, کوئی موومنٹ نہیں ہے, لوگ بہت غربت کے اندر چلے جا رہے ہیں. اس نے ایک اعلان کیا کہ جی ہمیں غلطی کا احساس ہوا ہے, ہم اپنے ملک کے اندر
وہی ماڈل جو ہانگ کانگ کا ہے اس کو ہم الاؤ کریں گے. اس زمانے میں اتفاق سے میں ہانگ کانگ شنگھائی بینک میں ہانگ کانگ میں ہی پوسٹڈ تھا. تو ہم لوگ میں آپس میں بحث ہوئی کہ واقعی کیا ایسا ہو سکتا ہے. تو میں نے بھی $2000 کی شرط لگائی. یہ کبھی نہیں ہوگا. یہ وہ بدماش لوگ ہیں جنہوں نے اپنے یہاں 1 کروڑ لوگوں کو مارا, تمام امیروں کو بھگا دیا, مار کے ختم کر دیا, پڑھے لکھے لوگوں کو بھگا دیا. یہ کبھی ایسا ہونے نہیں دیں گے. کمیونسٹ پارٹی کے رہتے ہوئے ہو نہیں سکتا. لیکن اب دیکھیے کہ میں تو بازی ہار گیا, کیونکہ اسی کمیونسٹ پارٹی نے بڑے ایمانداری کے ساتھ 6 فری ٹریڈ زونز بنائے اور دنیا بھر کے انویسٹرز کو, خاص طور سے چائنیز اوورسیز والوں کو کہا کہ آپ آئیں یہاں انویسٹمنٹ کریں. کمیونسٹ پارٹی اب چائنا سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا, گورنمنٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا. آپ اپنا پروجیکٹ دیکھ کے سمجھ کے لائیں. وہ کاروبار جو آلریڈی اب امریکہ میں کر رہے ہیں اسی کو آپ یہاں کریں. صرف ہماری جو غریب عوام ہے اس کو استعمال کریں. ظاہر ہے چائنا میں تو چائنی کی لیبر استعمال ہوگی. انہوں نے کہا ہمارا صرف انٹرسٹ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو جاب مل جائے اور اچھی جاب مل جائے. تو انہوں نے 2 کنڈیشن لگائی اس کے اندر کہ $250 کم سے کم آپ دیں, جو کہ ویسے اسٹینڈرڈ ہے. انٹرنیشنل کمپنیز میں $250 سے کم کوئی تنخواہ دے تو وہ کمپنی کا جو مینیجر ہوتا ہے وہ فائر ہو جاتا ہے. میرے ہانگ کانگ شنگھائی بینک میں بھی یہ رول تھا, ABN میں بھی تھا. اور دوسری انہوں نے لگائی کہ 8 گھنٹے سے زیادہ آپ کام نہیں کروائیں گے. کروائیں سکتے ہیں 12 گھنٹے بھی, لیکن اوور ٹائم دیں گے آپ. اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہمارا کوئی آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہمارا کوئی لیبر ڈپارٹمنٹ وہاں جائے گا, نہ کوئی اولڈ پیپل جو ہوتا ہے یہاں آپ کو پتا ہے کہ یہاں کوئی 84 ایجنسیز آ کے بزنس مین کو تنگ کرتی ہیں, انڈسٹریز کو تنگ کرتی ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک بھی ایجنسی نہیں جائے گی آپ کے پاس. آپ کو ایک فکس رینٹ دینا ہے اکارڈنگ ٹو دا سائز آف یور پلاٹ, اور باقی آپ اپنی کمپنی بنائیں گے جو اس پورے علاقے کو مینیج کرے گی. وہاں پانی کہاں سے آئے گا, بجلی کہاں سے آئے گا, سیویج کہاں سے آئے گا. دیٹ از دی کنسرن آف دیٹ پرٹیکولر کمپنی, جو کہ مشترکہ طور پہ تمام جو وہاں پہ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے مدد سے بنے گی. تو یہ چیزیں ممکن ہیں. صرف ضرورت کس بات کی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اپنے مفادات, ہمارے بیوروکریٹس اپنے مفادات کو چھوڑ کے اگر عوام کے مفادات کو اپنے کلیدی وہ بنا لیں تو یہ کر سکتے ہیں. پورے پاکستان سے تو آپ کبھی بھی جو ہمارا کلچر ہے, جو میں نے آپ کو ٹیکس کا نظام بتایا, احمد رضا خان کی مثال دی, وہ تو 500 سال پہلے بھی تھی, آج بھی ہے کہ مورل بیس ہمارا بہت ہی کمزور ہے. یہاں اسلام کے بارے میں کسی کو نہیں پتا, کوئی فیل نہیں کرتا جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے, کیا بول رہا ہے. زندگی پہ اس کا عمل دخل نہیں ہے. ایسے ہی ہندوازم کا بھی عمل نہیں ہے. تو یہاں پر سولوشن یہی ہے کہ آپ کچھ ایریاز کو گورنمنٹ کے اختیار سے نکال دیں. اس سے گورنمنٹ کا برڈن بھی ختم ہو جاتا ہے. وہاں نہ آپ کو سیکورٹی کی فکر کرنی ہے, نہ آپ کو وہاں پہ اور چیزوں کی فکر کرنی کہ بجلی کہاں سے, ان کا بجلی نہ دیں, وہ خود جنریٹ کر لیں گے. تو یہ ایک سولوشنس ہے جو بہت فاسٹ ہو سکتا ہے. آج آپ انیشیٹ کریں, میں گارنٹی دیتا ہوں کہ 10 سال کے بعد پاکستان میں کوئی بھی بے روزگار نہیں ہوگا. کسی کی تنخواہ $250 سے کم نہیں ہوگی. اس کا اثر دوسرے اکانومی میں بھی آئے گا, اور لوگوں کی ورکنگ کنڈیشن بھی پہلے ابھی سے بہت بہتر ہو جائے گی, خوشحالی آئے گی. طارق خان صاحب, ہم سے گفتگو کرنے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہم گفتگو کر رہے تھے طارق خان جاوید صاحب سے. طارق صاحب بہت آپٹمسٹک ہیں پاکستان کے حوالے سے, پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے اس کے حوالے سے, پاکستان کا جو یوتھ ہے اس کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ انہیں صحیح ڈائریکشن کی ضرورت ہے. پالیسیز اگر ہم اپنی درست رکھیں تو آنے والے دن میں جو اس وقت ہمیں تاریکی نظر آ رہی ہے, جو مایوسی نظر آ رہی ہے نوجوانوں میں, جو غربت ہے, جو انفلیشن ہے, اس پر قابو پایا جا سکتا ہے. آپ اس کے لیے شرط یہ رکھتے ہیں کہ جمہوریت کا جو تسلسل ہے وہ برقرار رہے. اگر جمہوریت اسی طرح چلتی رہی تو انشاءاللہ آنے والے جو دن ہیں وہ پاکستان کے لیے اچھی نوید لے کر آئیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان خوشنود انور کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.